السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نظام کی حقیقت فراز کے ساتھ اور میں ہوں فراز نظام۔ مظفر گڑھ میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس نے پورے مظفر گڑھ کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایک شخص جس نے 3 بچوں کو اغوا کیا اور یہ شخص اور یہ 3 بچے اغوا ہونے والے آپس میں رشتے دار ہیں، اور اس 3 بچوں کو یہ اپنے ساتھ لے کے گیا۔ یہ تینوں بچے گھر کے باہر کھیل رہے تھے جس وقت ملزم بلال نے ان کو اغوا کیا، اور تینوں بچوں کے اغوا کا مقدمہ ان کے گھر والوں نے متعلقہ تھانے میں درج کروایا کہ ان کے بچے لاپتہ ہیں، نہیں مل رہے ہیں، اور وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ کچھ دن بعد پولیس کو، جب پولیس اپنی روایتی تفتیش میں مصروف تھی، اسی دوران ان کو یہ معلوم ہوا کہ کھیتوں میں سے کسی بچے کے کھوپڑی ملی ہے اور لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کو پھر کلو ملنا شروع ہوئے اور پولیس کو معلوم ہوا کہ 3 بچے جو اغوا ہوئے تھے یہ ان میں سے تو کسی کی نہیں ہے۔ پھر کچھ دن بعد ہی ایک بچہ جس کا نام علی حسن ہے اور اس کی عمر 7 سال ہے، یہ بازیاب ہوتا ہے۔ پولیس اس کی تلاش کرنے میں اس کو کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن کئی دن تک اس کو ہوش نہیں آتا ہے، یہ اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہوتا ہے۔ جب یہ تھوڑا نارمل ہوتا ہے تو بتاتا ہے کہ ہم تینوں گھر کے باہر کھیل رہے تھے کہ اسی دوران ان کا جو رشتہ دار بلال ہے وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر گیا اور ایک جگہ پر ان کو بند کیا۔ 2 بچے جس میں علی حسن کی بہن 1.5 سالہ حفصہ اور ان کا کزن 3 سالہ عبداللہ، ان دونوں کو اس نے بے دردی کے ساتھ قتل کیا، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اسی طرح اس سفاک ملزم نے ان بچوں کے ساتھ کیا، معصوم بچوں کے ساتھ بچی کو ذبح کیا، اس کے بعد اس کی بوٹیاں بنائی۔ اسی طرح 3 سالہ عبداللہ کو قتل کیا، اس کی بوٹیاں بنائی، اور اس نے گوشت خود بھی کھایا اور دربار، جو قریبی دربار تھا، ادھر لوگوں میں بانٹا۔ اس ملزم کی آپ سفاکیت یہ دیکھیں کہ اس نے جو بچے اغوا کیے ان کے والدین کو یہ کہا کہ اس کی بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ہے اور یہ اس سے صلح کرنا چاہتا ہے، لیکن جو والدین تھے انہوں نے کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا اس کی صلح کروانے میں، جس کا اس ملزم بلال کو رنج تھا، اور اس نے والدین یا پھر اپنی بیوی کی بجائے ان 3 معصوم بچوں کو اغوا کیا اور اس کے بعد ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ نہ ہی اس کے ہاتھ کانپے، نہ ہی اس کے دل میں ان تینوں بچوں کے لیے رحم آیا کہ یہ معصوم بچے ہیں، میں ان کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، اگر میں نے بدلہ لینا بھی ہے تو میں ان کے والدین سے لوں یا پھر میں اپنی بیوی کو ہی مار دوں جو میرے سے ناراض ہو کے گھر چلی گئی اپنے اور میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے۔ لیکن اس نے ان 3 بچوں کے ساتھ اس طرح کا ایک کھیل کھیلا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اب ان 3 بچوں کے حوالے سے پولیس مختلف پہلوؤں پر تفتیش کر رہی ہے۔ مظفر گڑھ پولیس کا بتانا ہے کہ ملزم کو جب ہم نے گرفتار کیا تو اس سے تفتیش کی تو اس نے یہ بھی دکھاوا کیا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے۔ ایک شخص کو یہ پتہ ہے کہ اس کی بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ہے اور جو بچے اس نے اغوا کیے ان کے والدین سے وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ان کی صلح کروائی جائے۔ جب بچوں کے والدین نے صلح نہیں کروائی اور کوئی خاص رسپانس نہیں کیا تو انہوں نے اسی والدین کے بچوں کو اغوا کیا اور قتل کر کے اپنا بدلہ لیا، اپنی دلی تسلی کی۔ دماغی طور پر اسے یہ تھا کہ میں نے ٹھیک کیا ہے۔ اب پولیس کا بتانا ہے کہ جب ایک بچہ علی حسن ہم نے بازیاب کروایا اور اس سے جب پوچھا تو اس نے سارا واقعہ بتایا، اور وہ بچہ بھی ابھی تک بہت زیادہ خوف و ہراس کا شکار ہے اور وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 2 معصوم بچے اور بھی ہیں جن کو اس نے مبینہ طور پر قتل کیا، اور بے دردی کے ساتھ جس طرح کسائی گوشت بناتے ہیں اس طرح اس نے جانور سمجھ کے ان بچوں کا
گوشت بنایا، اور جب اس نے خود بھی کھایا تو اس نے کیسے کھایا تھا اس کو یہ معلوم نہیں تھا۔ جتنا مرضی بھی پاگل ہو، جتنا مرضی بھی اس کا ذہنی توازن خراب ہو، تو کیا اس سے پہلے بھی یہ اسی طرح کرتا تھا کہ کسی انسان کو اغوا کرتا تھا اور قتل کرتا تھا اور اس کا گوشت بنا کر کھاتا تھا، لوگوں کو بانٹتا تھا؟ کیا پہلی دفعہ اگر اس نے کیا ہے ان بچوں کے ساتھ تو اسی دفعہ اس کا ذہنی توازن خراب ہونا تھا؟ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزم بلال کو مقامی عدالت میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، جہاں پر اس کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ لیکن دوسری جانب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پوری کوشش ہوگی کہ اس نے جن بچوں کو قتل کیا ہے تو شاید یہ جو بچے اغوا ہوئے تھے وہ نہ ہوں، اور لیکن دوسری طرف پولیس کو پورا یقین بھی ہے، اور جس طرح ملزم نے انکشافات کی ہیں دوران تفتیش، تو اس سے پولیس کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ قتل ہونے والے اور جن کے ٹکڑے کیے گئے جسم کے، جن کا گوشت بنا کر خود کھایا اور بانٹا، یہ وہی 2 بچے ہیں جن کے والدین سے مطالبہ کرتا رہا۔ شرم آنی چاہیے اس شخص کو، اگر یہ دماغی طور پر ٹھیک ہے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ اس نے صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، ان بچوں کو اغوا کر کے۔ ان بچوں کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، ان بچوں کا کوئی کسی قسم کا نہ لینا تھا نہ دینا تھا، وہ تو بیچارے معصوم اپنے گھر کے باہر کھیل رہے تھے، اور اس سفاک ملزم نے ایسی سفاکیت کی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔